اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تھل رنگ کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ واجد نواز ڈھول۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں اس دھرتی کے نامور شاعر اور جانی پہچانی شخصیت، مجھے دھڑکنوں میں بحال کر کے خالق جناب ارشد حسین بھٹی الحیدری۔ اس سے پہلے کہ میں ارشد حسین بھٹی الحیدری سے گفتگو کروں، ان کا نعتیہ کلام یہ بک میرے سامنے موجود ہے۔ اس میں بہت خوبصورت نہ صرف نعتیہ کلام ہیں بلکہ شاعری کی تمام اصناف موجود ہیں۔ تو ان کے نعتیہ کلام کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور ثنا خوان مصطفیٰ جناب محمد عاطف جامی۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بارگاہ حضور میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ محمد عاطف جامی۔ لب پہ ہے التجا اور آنکھیں ہیں نم، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، کیجئے مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، کیجئے مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ آپ کا نام لینا بھی ہے ایک دعا، آپ کا نام لینا بھی ہے ایک دعا، جو بھی لیتا ہے ملتی ہے اس کو شفا، دور ہو جاتے ہیں سارے رنج و الم، دور ہو جاتے ہیں سارے رنج و الم، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ اپنے دست ہنر پہ مجھے ناز ہے، اپنے دست ہنر پہ مجھے ناز ہے، میرے اوجے سخن کا یہی راز ہے، لکھ رہا ہے ہمیشہ سے میرا قلم، لکھ رہا ہے ہمیشہ سے میرا قلم، یا نبی یا نبی سیدی مرشدی۔ جب سے میری زبان پہ یہ جاری ہوا، جب سے میری زبان پہ یہ جاری ہوا، ایک عجب کیف سا مجھ پہ طاری ہوا، ورد جتنا کروں مجھ کو لگتا ہے کم، ورد جتنا کروں مجھ کو لگتا ہے کم، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، کیجئے مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ آپ کا ذکر سنتا سناتا رہوں، آپ کا ذکر سنتا سناتا رہوں، اپنے پرسوز دل کو لوبھاتا رہوں، ورد ہو بس
یہی آخری جب ہو دم ورد ہو بس یہی آخری جب ہو دم سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کان سنتے ہیں جب بھی کبھی یہ صدا کان سنتے ہیں جب بھی کبھی یہ صدا دل کی دنیا میں ہوتی ہے رونق بپا سن کے ارشد میرا سر بھی ہوتا ہے خم سن کے ارشد میرا سر بھی ہوتا ہے خم سیدی مرشدی یا نبی یا نبی کیجئے مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم کیجئے مجھ پہ بھی ایک نگاہ کرم سیدی مرشدی یا نبی یا نبی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے نامور شاعر، صحافی، سیاسی کارکن اور تھل رائٹس موومنٹ کے بانی اور کنوینئر جناب رائے ارشد حسین بھٹی الحیدری۔ یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ رائے ارشد حسین بھٹی الحیدری کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت اچھے کالم نگار بھی ہیں اور خبریت اور تبصروں کے حوالے سے بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ بلکہ میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی پروگرام کے دوران ہی ہمارے پیارے دوست جناب محمد زمان بٹو نے انہیں فیض احمد فیض جونیئر کے لقب سے بھی نوازا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تھل رائٹس موومنٹ بنانے کا مقصد کیا تھا اور آج کل جو ہے اسی حوالے سے سرگرم ہیں، اس کے پس پردہ کیا لوازمات ہیں کہ تھل رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے آج کل صرف تھل پہ ہی لکھ رہے ہیں اور تھل کو ہی فوکس کیا ہوا ہے۔ جی بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ دوستوں کا بھائی محمد ثقلین رضا اور آپ جناب برادرم واجد نواز ڈھول کا بےحد شکر گزار ہوں، ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ آپ میرے ہاں تشریف لائے، مجھے عزت بخشی۔ تھل رائٹس موومنٹ کے حوالے سے میں کہانی بہت طویل ہے، مختصر انداز میں، مختصر الفاظ میں، مختصر طور پہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ میرا سیاسی کیریئر 1991 سے شروع ہوا۔ بنیادی طور پہ میرا جو گھرانہ ہے، میرا گھر جو ہے، اس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ بلکہ بھٹی صاحب آپ کے والد صاحب بھی جو ہے نا، نہیں، چچا، میرے چچا، لیکن والد صاحب اس لیے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری جو پرورش ہوئی ہے وہ انہی کے گھر میں ہی ہوئی ہے۔ میرے والد صاحب سرکاری ملازم رہے ہیں، ریٹائرڈ ہوئے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے، لیکن میرے جو چچا ہیں وہ پیپلز پارٹی کے بانی کارکن، ان کا شمار پیپلز پارٹی بھکر کے بانی کارکنان میں ہوتا تھا، الحاج کرم الہی خان بھٹی مرحوم۔ تو چونکہ ان کے گھر میں، ان کی آغوش میں میری پرورش ہوئی، تو مجھے جو گھٹی دی گئی بچپن میں وہ سیاست کی ہی دی گئی۔ میں پہلے بھی ایک پروگرام میں برادرم اعجاز بلوچ صاحب تشریف لائے تھے، ان کے پروگرام میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے گھر میں مجھے کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلی چیز جو سکھائی گئی تھی جب میں نے بولنا سیکھا تھا وہ تھی پیپلز پارٹی زندہ باد۔ پیپلز پارٹی میرے خون میں تحلیل ہے۔ میں پیپلز پارٹی کا بانی کارکن، پیدائشی کارکن ہونے کی وجہ سے میری جو سیاست میں دلچسپی ہے یہ اوائل لڑکپن سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ 1991 میں میری عمر اس وقت جسٹ 13 یا 14 سال تھی، 13 سال تھی، جب
بھکر میں مقامی سطح پہ یہاں کی جو مقامی قیادت تھی ملک نذیر احمد اترا مرحوم، انہوں نے نوانیوں کے ساتھ مل کے لوکل سطح پہ نوانی عوامی محاذ کی بنیاد رکھی تھی۔ تو اس نوانی عوامی محاذ میں پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان، کیونکہ اس وقت نوانیوں کا جو مقابلہ تھا وہ مسلم لیگ سے تھا، نواز شریف کی پارٹی سے تھا، اور پیپلز پارٹی کی اس وقت نواز شریف کے ساتھ وہی ٹسل تھی جو آج کل پی ٹی آئی کی اور نواز لیگ کے درمیان چل رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے تمام کارکنان جو تھے وہ نوانی عوامی محاذ کا حصہ بن گئے۔ تو اس وقت میں نے وہ میری شاعری کی بھی ابتدائی دور تھا، میری شاعری کا ابتدائی زمانہ تھا، صحافت بھی انہی دنوں میں نے شروع کر دی تھی۔ تو میں جو ہے وہ میں نے لکھانا شروع کر دیا تھا۔ استاد محترم بکھر کی معروف ادبی شخصیت، معروف شاعر، صحافی، دانشور شمشاد نظر مرحوم سے میں نے اوزان سیکھا، ان سے میں نے علم عروض سیکھا۔ وہ بھائی اپنا محمد ثقلین رضا کے بھی استاد ہیں وہ، بلکہ بکھر میں جتنے صحافی ہیں سینئر صحافی، ان میں سے تقریباً بیشتر جو صحافی ہیں ان کے وہ استاد رہے ہیں، ان سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ شمشاد نظر مرحوم سے میں نے علم عروض سیکھا، اور پھر جب میں نے وزن میں شعر کہنا شروع کیا تو یہ 1991 کی بات ہے۔ انہی دنوں میں تھال نیوز جو کہ اس وقت کنور شبیر راؤ کی زیر ادارت شائع ہوا کرتا تھا، ہفت روزہ اخبار تھا، اس میں جو ہے بطور خبر نگار یا آپ کہہ سکتے ہیں مجھے، میں نے نامہ نگار کے طور پہ میں نے جو ہے وہ صحافت کی ابتدا کر دی تھی۔ تو وہ نوانی عوامی محاذ کے پلیٹ فارم سے جو میں نے پہلی مزاحمتی نظم پڑھی تھی، وہ اس وقت کے اپنے سیاسی گروپ کے مخالف اور یعنی ڈپٹی کمشنر بکھر تھے جو کہ ہمارے مخالف اس وقت کے مخالف سیاسی گروپ کے بہت زیادہ معاون و مددگار تھے۔ تو ان کی جو ہے نا مزاحمت میں نے وہ مزاحمتی نظم لکھی تھی جو میں نے 1991 کے بلدیاتی الیکشن میں پڑھی تھی۔ پھر عرصہ چلتا رہا، 2002 تک جو تھا وہ میں نوانی عوامی محاذ کے ساتھ ہی منسلک رہا۔ لیکن جب نوانی عوامی محاذ والوں نے پہلی دفعہ یہاں جو اپنی ضرورت کے تحت، نظریہ ضرورت کے تحت یہاں انہوں نے ایک باہر کے بندے کو الیکشن لڑانے کی دعوت دی، اور ایک باہر کا بندہ چودھری شجاعت حسین آیا، تو نوانی عوامی محاذ کا کارکن ہونے کے باوجود یہ بات جو ہے نا مجھے بہت بری لگی، اور میں نے جناب جو ہے نا اس کے خلاف میری زبان سے علم بغاوت بلند ہو گیا، اور بے ساختہ ایک شعر، کیونکہ اس وقت ان کے مقابلے میں ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ BA کی ڈگری نہ ہونے کی شرط کی وجہ سے جو تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے الیکشن سے۔ تو ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ جن کے ساتھ ادبی مراسم میرے تھے، تو وہ چونکہ سیاست میں وارد ہو چکے تھے، ان کے ساتھ میری ادبی وابستگی تھی، اور پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ نوانیوں نے جو ہے وہ باہر کے بندے کو الیکشن لڑنے کی دعوت دے دی، اور باہر کا بندہ بھی وہ کہ جن کا پیپلز پارٹی کے ساتھ خاندانی کلیش تھا، دشمنی تھی چودھری شجاعت حسین کی۔ تو میرے اندر سے بے ساختہ شعر نکلا کہ کہیں غیر دے سر تے تاج رکھوں، ایرے کملے تے جذباتی نے، ساڈا ووٹ امانت افضل دی، اساں باکری ہیں گجراتی نے۔ تو وہ شعر بکھر کی ہمارا جو اس وقت کا حلقہ تھا، اس NA 74، اس میں بہت زیادہ مقبول ہوا، اور میں ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ کے ساتھ منسلک ہو گیا، اور اس وقت ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلہ کی انتخابی مہم کا 2002 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، جو پہلا جلسہ تھا اس کا سٹیج سیکرٹری میں تھا، اور نوانی عوامی محاذ کو میں نے خیر بات کہہ دیا اور ڈھانڈلہ گروپ کے ساتھ منسلک ہو گیا، باوجود اس کے کہ اس وقت میری اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کا 2002 میں امیدوار بھی تھا، لیکن میں نے چونکہ ڈاکٹر محمد افضل ڈھانڈلہ میرے نزدیک ایک معقول کینڈیڈیٹ تھے، امیدوار تھے، اور میں سمجھتا تھا کہ ان کے پلیٹ فارم پہ جا کے میں زیادہ مزاحمت کر سکتا ہوں، تو میں جو ہے اس تھل کی بات بعد میں آئے
آئے گی. تو میں جو ہے نا اس وقت ان کے ساتھ منسلک ہو گیا. وقت چلتا رہا, ڈاکٹر افضل الیکشن ہار گئے یا ہروا دیے گئے. اس کے بعد 2008 کا الیکشن آیا. جب 2008 کا الیکشن آیا تو اس وقت جو تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف کو بھکر کے ایک حلقہ دریا خان سے ضمنی الیکشن لڑوایا گیا. تو وہ ضمنی الیکشن میں بھکر کے جتنے سیاستدان تھے وہ سارے بالآخر ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنا شہباز شریف صاحب کو یہاں سے بلا مقابلہ منتخب کرا دیا. یہ ایک بہت بڑا بکھر کی سیاست کا ایک بہت بڑا المیہ تھا, المیہ کا آغاز تھا, المیہ کی ابتدا تھی کہ ایک پہلے باہر کا بندہ آیا تھا جو کچھ عرصہ وزیر اعظم رہا, وہ کچھ نہ کر سکا. پھر انہوں نے کہا چلو وہ اور تھا, یہ اور ہے, اسے آزما لیا جائے, تو اسے آزمایا گیا. تو جب میں نے یہ دیکھی صورتحال, آپ کو میں آپ کے توسط سے یہ بات میں بتاتا چلوں کہ اس وقت دونوں گروپ سے, نوانی گروپ اور عوامی خدمت محاذ بھی اس وقت معرض وجود میں آ چکا تھا. ان دونوں نے متفقہ طور پہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جتنے یہاں امیدوار تھے سب کو دستبردار کرایا. آپ کے کہنے کا مقصد صاحب یہ ہے کہ بکھر کی سیاست کو جو ہے تجربہ گاہ بنا دیا, ہائی جیک کر لیا گیا, تجربہ گاہ نہیں بنایا گیا. 2008 کے الیکشن میں بکھر کی سیاست کو ہائی جیک کر لیا گیا مکمل طور پہ. دھونس دھاندلی, یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو معصوم لوگ ہیں, ہم تو خلوص پیار محبت کی بات کرتے ہیں. ان کی جو بدماشی ہے وہ 2008 کے الیکشن میں ثابت ہو چکی ہے کہ انہوں نے جناب تمن و کرن لوگوں کو جناب سیٹ اپ کروایا. ان کو ہمارے محلے کی ایک شاہد باروی بڑے شاید باروی بھی امیدوار تھے, لیکن اس میں حفیظ اللہ خان نوانی مرحوم جیسے امیدوار تھے. اس میں اپنا کیا نام ہے, نجیب اللہ خان جیسے امیدوار تھے. اس میں اور بہت زیادہ, اس میں کھواوڑ خاندان کے امیدوار تھے, وہ بڑے, وہ دل, ہاں جی, اس میں جھمٹ خاندان کے امیدوار تھے. وہ 1 درجن سے زیادہ امیدوار تھے جنہیں بٹھایا گیا, جنہیں تون و کرہن بٹھایا گیا, بائی ہک اینڈ کروک بٹھایا گیا. اور یہ کہا گیا, بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس وقت محمد حفیظ اللہ خان نوانی مرحوم کے گھر نوانی شہر میں, ان کے گھر پہ عوامی خدمت محاذ کا ایک کارنر میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے اعلان کرنا تھا, میں اتفاقاً اس تقریب کا سٹیج سیکرٹری تھا. تو میں نے وہاں حفیظ اللہ خان نوانی کی جو تقریر سنی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میں بھکر کے مفاد کی خاطر دستبردار ہو رہا ہوں, کیونکہ شہباز شریف کمنگ چیف منسٹر ہیں, تو یہ آئیں گے تو ہمارا بھکر جو ہے یہ خوشحالی کرے گا. لیکن یہاں ایک بات جو ہے جو مجھے بعد میں پتہ چلی, وہ میرے لیے بہت بڑی اذیت کا باعث بنی. دیکھیں جی, 2002 کے الیکشن میں نواز شریف یہاں نہیں تھا, شہباز شریف یہاں نہیں تھا, مسلم لیگ ٹھیک طرح سے پوری طرح زیر عتاب تھی. اس کے باوجود میں نے اپنی پارٹی کا پلیٹ فارم چھوڑ کے, اپنی پارٹی کو چھوڑ کے, میں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کو, جو کہ میرے حساب سے معقول امیدوار تھے اور بلکہ اب بھی ہیں, انہیں ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا. اور یہ نہیں کہ ڈاکٹر افضل تک محدود رہا, میں نے 2002 کے الیکشن میں بکھر کے 2 قومی اور 3 صوبائی حلقوں میں, کلور کوٹ میں نہیں جا سکا, دریا خان, منکیرا, بھکر, ان 3 تحصیلوں میں نے بطور سٹیج سیکرٹری پرفارم کیا اور انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. لیکن جب یہ لوگ برسر اقتدار آ گئے 2008 کے الیکشن میں, تو ان لوگوں نے برسر اقتدار آنے سے پہلے اور برسر اقتدار آنے کے بعد ہمارا وہ حشر نشر کیا کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا. وہ میرے لیے بہت بڑا کرب ہے, وہ میرے لیے بہت بڑا المیہ ہے, کیونکہ انہوں نے آپ کے توسط سے پہلے بھی ایک بات میں بتا چکا ہوں بھائی اعجاز بلوچ کے پروگرام میں, کہ جب سعید اکبر خان کے پاس اس وقت 2008 کے الیکشن میں 2 نشستیں تھیں, تو جب انہوں نے پوچھا نا کہ حضور بتائیں آپ کے لیے کون سی نشست فارغ کریں, ایک تھال کی ہے جس میں منکیرا, حیدرآباد اور پورا تھال کا علاقہ آتا ہے, اور ایک ہے جس میں دریا خان شہر ہے اور کچا ہے, ترقی یافتہ کچھ بکھر کا علاقہ ہے, تو آپ کہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ تھال شال کو چھوڑو, مجھے آپ دریا خان والی سیٹ خالی کر کے دو, کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کس صحرا سے, جنگل بیابان سے آ کے بن گیا ہے جی وزیر اعلیٰ. بہرحال وہ وزیر اعلیٰ بن گیا,
اس کے بعد اس نے بھکر میں آنا بھی گوارا نہ کیا. یہ ابتدا تھی میری, یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میرا تھال رائٹس موومنٹ کے حوالے سے. اور اس وقت میں نے تھال رائٹس موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی جس میں میرے بڑے بھائی, میرے بہت اچھے دوست جناب اعجاز حسین کھوکھر, وہ میرے اس وقت اس میں معاون تھے. ہمارا جو ہے فرینڈز ہوٹل لاری اڈا پہ ایک اجلاس ہوا تھا, اس میں ہم نے اس کی تھال رائٹس موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اپنے رائٹس ان سے مانگنے ہیں کہ ہمیں جی رائٹس دو, بکھر کا حق بنتا ہے. یہ شہباز شریف کے 2008 والے دور کی ہی بات ہے, لیکن حقوق نہ مل سکے. اس کے بعد پھر اگلا الیکشن آ گیا 2013 میں. 2013 والے الیکشن میں پھر شہباز شریف وزیر اعلیٰ بن گیا. بھکر سے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا, عامر عنایت شاہانی, غضنفر چھینا, یہ تینوں جو تھے وہ آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کے نون لیگ میں شامل ہوئے, لیکن پھر بھی کوئی مداوع نہ ہو سکا. اتنا عرصہ گزر گیا, ہم بھکر کے تھال دھرتی کے معروف جو ہماری شاہراہ ہے, روڈ ہے, ایم روڈ سے ہم لاشیں اٹھاتے تھک گئے. ہمارا ساتھ یہ المیہ رہا, ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا کہ ہم یہاں لاشیں گنتے رہے, اور دریائے جہلم اور دریائے چناب کے پار کا جو علاقہ ہے وہاں جو ہے جو موٹر وے بنتے رہے, وہاں جو ہائی ویز بہترین بنتے رہے, اوور فلائز بنتے رہے, لیکن یہاں ہمارا ایک روڈ بھی نہ بن سکا. تو اس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا تھا جب 2018 کا الیکشن آیا تھا, تو میں نے ڈاکٹر افضل سے کہا تھا کہ سر یہ میری دھرتی کے غاصب ہیں, انہوں نے میرے دھرتی کے حقوق غصب کیے ہیں, میں ان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا. آئی ایم ویری سوری, اگر آپ ان کے امیدوار ہوئے تو میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو اس پی ٹی آئی میں جانے کے لیے جن دوستوں نے اصرار کیا تھا ان میں یہ ایک بندہ گناہ گار بھی شامل ہے. اور میرا کوئی شہباز شریف کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے, اور اپنا عمران خان کے ساتھ میری کوئی محبت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنی دھرتی کا بیٹا ہوں. ان لوگوں نے میری دھرتی کا استحصال کیا ہے. یہ مسلسل 10 سال وزیر اعلیٰ رہے, اس 2008 کے الیکشن کے بعد 18 تک انہوں نے میری دھرتی کے ساتھ ظلم. دیکھیں کہ ایشیا کے زرخیز ترین صحراؤں میں سے ایک صحرا میرا صحرائے تھال ہے, لیکن انہوں نے تھال کو اس طرح نظر انداز کیا کہ پنجاب کے 36 اضلاع میں بکھر کا 35واں نمبر آ رہا ہے. یہ بات میرے لیے بہت بڑا المیہ ہے. یہ اب جو ہے اسی بنیاد پہ میں نے تھال رائٹس موومنٹ کی جو جد و جہد ہے اس کو تیز کیا ہے, اور انشاءاللہ میں تا دم مرگ میری جو اب زندگی کا نصب العین ہے وہ اپنی دھرتی ماں ہے. اچھا بھٹی صاحب, ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو شاعری بھی پڑھیں تو اس میں آپ جو ہے یہاں کے جو وڈیرے ہیں, نواب ہیں, خان ہیں, ملک ہیں, ان کو جو ہے نا تھل دھرتی کی پسماندگی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں انہی وڈیروں کی جا کے جو ہے نا الیکشن کمپین چلاتا رہا. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا کو جوائن کیا تھا 2002 میں, تو اس وقت جوائن کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ تھی. میرے لیڈر پہلے دن سے آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو ہیں, اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ مساوات تھا. میں بکھر کی تھال دھرتی کے, یہ ہمارا جو ڈسٹرکٹ بکھر ہے, اس میں بطور سیاستدان نہیں, پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں, انسانی اقدار کے حوالے سے میں نے اپنے 29 سالہ اس بطور کارکن کیریئر میں ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا سے بڑا انسان نہیں دیکھا. سیاست میں وہ ناکام ہے, سیاست میں وہ اپنی خاندانی مجبوریوں کا شکار ہے, سیاست میں وہ اپنی دھڑے بندیوں کی مجبوریوں کا شکار ہے. اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اس کی ایم این اے شپ کے بہت سارے شریک دار ہیں, شراکت دار ہیں, جس کی وجہ سے وہ ناکام ہے. لیکن بحیثیت اور صرف ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا, نو مور اینی پرسن, کہ میں کسی کے لیے اور جناب کسی کے لیے کسی کے دل میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سادہ ووٹ امانت افضل دی, اور 2002 سے لے کے 2018 تک میں نے صرف افضل کی بات کی ہے, میں نے کسی اور کی بات نہیں کی ہے. میں اب بھی کہتا ہوں کہ بحیثیت انسان میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نظریہ مساوات کے تحت, اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساوات محمدی کے تحت, میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے. اور میں نے ڈاکٹر محمد افضل خان ڈھانڈلا کو اس دھرتی کا سب سے بڑا انسان پایا ہے بطور انسان. میں کسی وڈیرے کا گن نہیں گاتا, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ آپ جناب والا دکھا دیں کہ میں نے کسی وڈیرے کی مدح سرائی کی ہو. 2002 کے بعد
نوانی دور میں جب تھا اس وقت میرا بچپنا تھا، اس وقت لڑکنا تھا، اس وقت میری سوچ میچور نہیں تھی. میں نے اس وقت جو ہے مزاحمتی شاعری بھی کی، تعریفی شاعری بھی کی. لیکن 2002 کے بعد جب میں میچور ہوا، مجھ میں شعور آتا گیا، بلوغت جو ہے وہ میری آتی گئی سیاسی. تو اس وقت سے لے کے اب تک میں صرف ایک بندے کے ساتھ منسلک ہوں کہ ان کے لیے میں نے ایک شعر بھی کہا تھا کہ زمین پہ رہتے ہوئے آسمان جیسا ہے، وہ شخص میرے لیے سائبان جیسا ہے، ملا ہے وہ تو کسی اور کی طلب ہی نہیں، وہ ایک شخص ہے لیکن جہان جیسا ہے، لیکن اس ایک شخص کو بھی میں اپنی دھرتی کے لیے چھوڑ دوں. ناظرین، اس سے پہلے کہ بھٹی صاحب کا سیاسی درجہ حرارت نقطۂ عروج پر پہنچے، ان سے پوچھتے ہیں بلکہ ان سے سنتے ہیں کہ تھل دھرتی کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور شاعری میں بھی اس کو ڈھالا ہے. تو تھل دھرتی کے حوالے سے بھٹی صاحب ہمارے ناظرین کو کچھ سنائیے گا کہ تھل دھرتی کے روگ کے حوالے سے، محرومیوں کے حوالے سے آپ نے شاعری میں کیا لکھا ہے؟ میں نے تھل دھرتی کے حوالے سے واجد بھائی بہت کچھ لکھا ہے. اس میں آپ کی ایک طرح کی نظم بھی جو میں ہے نے اردو میں بھی لکھا ہے کہ وقت کی شاخ پہ سوکھے ہوئے پھل کو دیکھو، موت کے روپ میں بے رحم اجل کو دیکھو. وقت کی شاخ پہ سوکھے ہوئے پھل کو دیکھو، وقت کی شاخ پہ سوکھے ہوئے پھل کو دیکھو، موت کے روپ میں بے رحم اجل کو دیکھو. تم نے پوچھا ہے کہ محرومی کسے کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ آؤ میرے تھل کو دیکھو. یہ میں نے اردو میں بہت کچھ اپنے تھل کے بارے میں لکھا ہے. اور جو میری مزاحمتی شاعری ہے وہ اردو شاعری کے علاوہ سرائکی شاعری ہے کہ سارا تھل بے حال ہے ازلاں تو پیا بختی رسم نبھیندا ہے، سارے سر تے ہاتھ محرومی دا اے ہاتھ نہ سر تو ویندا ہے، ہر واہی دار غریبی تو کھڑا اپنا آپ وچیندا ہے، ہر مفلس پوہ دیاں راتی کو ان کجے بال سمیندا ہے. یہ سارے سادے خان ملک بس اپنی سج دھج کج دے ہن، اتبال غریب دے بھوک مردن سردار دے کتے رجدے ہیں. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ. یا میں نے پھر لکھا تھا کہ تھل دھرتی دے باشنداں دا کوئی نہیں پرسان. اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں، ہم اتنے میں اس نظم کا جو پہلا بند ہے وہ میں نے آپ کو نہیں سنایا کہ سارے حال حوال تو کیا پوچھتے ہیں، اسے لوگ ودے مظلوم اساں جڑے درد جماندرو ملدے ہن انہاں درداں دا مفہوم اساں دشمن دے بھی دشمن ہیں سدھے سدھ معصوم اساں سارے درد ونڈاون کون آوے ہیں ازل تو بے مقصوم اساں کوئی سازش تھی ہے نال ساڈے یا قسمت دھوکھا کر گئی ہے وچکاروں ترائے دریاواں دے ساری دھرتی ترے تو مر گئی ہے. واہ واہ واہ. تو ہمارا جو حساب کتاب ہے، ہماری دھرتی کو اتنا محروم رکھا گیا ہے کہ ہم دریائے سندھ اور دریائے جہلم اور چناب کے درمیان میں ہیں اور ہماری جو بے آب و گیا ہے ہمارے لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ہمارے لوگ مزدوری کرنے کے لیے دور دراز جا رہے ہیں. ہمارے علاقے میں ہماری مائیں ہماری بہنیں ٹی بی کے مرض کی مبتلا ہو کے کم عمری میں ہی دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں، زچگی میں اموات ہو رہی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی صحت کی سہولیات نہیں ہیں، کوئی سڑکیں نہیں ہیں. ایسے میں نے پچھلے دنوں ایک فیس بک پہ ایک جملہ تحریر کیا تھا اور اس کے حوالے سے میں کہتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ تھل دھرتی پنجاب کا بلوچستان ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس بلوچستان سے کبھی پاکستان آرمی کے خلاف کبھی اداروں کے خلاف کوئی آواز نہیں ہوئی. اساں وہی بات ہے نا کہ اساں دشمن دے بھی دشمن ہیں سدھے سدھ معصوم اساں سارے واسطے ساری آرمی ساری جان ہے، سارا شان ہے، ساری پہچان ہے. اساں سلوٹ کریں دے آرمی کو. تو آپ کو میں اپنا ایک نظم سنانا جن دے وچ اس دا تذکرہ بھی آسی کہ تھل دھرتی دے باشنداں دا کوئی نہیں پرسان، چوراں دے باہ بیلی بن گئے سارے ملک تے خان، کچھ نہیں ساکو دیوان آیا صوبے دا سلطان تے سارے درد تو بے خبرہ ہے صوبے دا سلطان تے تھل دھرتی دے باشنداں دا کوئی نہیں پرسان، چوراں دے باہ بیلی بن گئے سارے ملک تے خان، کہہ نہیں کیتا آئی تئیں سارے درداں دا درمان، کچھ نہیں دیون آیا ساکو صوبے دا سلطان، وط بھی ساڈا ہکو نعرہ جیوے پاکستان. نہر گریٹر تھل وچ راندی پانی دی جھا ریت، نہری پانی کیتے سکدے اج بھی سارے کھیت، سمجھ نہیں آندی کیا کرنا ہے تھی گئے ہیں بے چیت، انج لگدا ہے نال دکھاں دے لگ گئی ساری تھیت، مدت تھی گئی دیندے پے ہیں جیون دا تاوان، وط بھی ساڈا ہکو نعرہ جیوے پاکستان.
ਉਹੀ ਤਾਂ ਥਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਣਦੇ ਹੀਨ ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ, ਗੁੰਗੇ ਬਾਤੇ ਬਣ ਬਾਂਦੇ ਹੀਨ ਵਹਿੰਦਨ ਜਦਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਫਕਤ ਮਾਹੌਰ, ਥਲ ਕੋ ਇਵੇਂ ਵੇਚੀ ਵਹਿੰਦਨ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰ, ਉਤਲੇ ਤਲਵੇਂ ਅਗਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀਨ ਬੇਈਮਾਨ, ਵਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਨਾਰਾ जीवे पाकिस्तान। हम पाकिस्तान जिंदाबाद के कायल हैं, हमारी आर्मी हमारा मुल्क हमारी जान है, लेकिन हमें हमारे हकूक़ चाहिए, हमें फ़ंड नहीं चाहिए, हमें अपनी 73 साल जो हमारा साथ इस्तेसाल हुआ है उसका अजाला चाहिए। ये मेरा आखिरी पैगाम है थाल राइट्स मूवमेंट के हवाले से। मैं पाक आर्मी को सलाम करता हूँ, मैं पाक आर्मी से गुजारिश करता हूँ, पूरी कौम सलाम करती है, पूरी थल धरती सलाम करती है। आर्मी के लिए हमारी जान कुर्बान है, हमारा खून कुर्बान है, हमारी औलाद कुर्बान है, हमारा सब कुछ कुर्बान है, लेकिन हम इन सियासतदानों से तंग आ गए हैं। मुल्क के मुक़्तदिर जो हल्के हैं, जो आला हल्के हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि थाल धरती को उनके हकूक़ दिलवाए जाएं। जिस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में यहाँ ग्रेटर थाल कैनाल बनाई गई थी जो बाद में बंद करा दी गई, उसके बनाए हुए दफातर आज भी गोहरवाला में भूत बंगलों में तब्दील हो चुके हैं। करोड़ों रुपए की लागत से बनाया हुआ जो पैसा था वो रेत का रेत हो गया है। मैं ये कहता हूँ कि हमें फ़ंड नहीं चाहिए, अब फ़ंड मांगने वाली बात ही ख़त्म हो गई है। अब 73 साल जो हमारे साथ इस्तेसाल हुआ है, हमें उसका अज़ाला चाहिए।